الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عادل الجود والكرم وآله وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ بے شک آپ، یعنی اپنے محبوب علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہ اے محبوب آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. اس کی جو وضاحت مفسرین نے فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو انداز ہے اس آیت پاک میں اپنے محبوب علیہ السلام کی اس خصوصیت کو، اس صفت کو بیان کرنے کا، وہ کس قدر خوبصورت ہے اور اس میں کس قدر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے. کیونکہ ہمارے یہاں، ہماری کمیونٹی میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے رشتہ داروں میں جو ایک ہمارے دوست احباب ہیں، ان کے درمیان جو بھی خلق عظیم والا ہوتا ہے، anyone who has good ethics, so he is given respect, he is considered honorable, everyone talks about him in a good way, and everyone, whenever he is mentioning about him something, so he mentions good thing. بہت اچھے انداز سے بات کرتے ہیں، بہت صاف ہیں، ہر کسی سے اچھے انداز سے ملتے ہیں، بڑوں کا ادب کرتے ہیں، چھوٹوں پر شفقت کرتے ہیں، ایسی بات کرتے ہیں. تو ڈیو ٹو ہز گڈ ایتھکس ہی اٹینز ریسپیکٹ amongst his friends, in his relatives, in his society, in his community. تو کوئی بھی دنیا میں جو اچھے اخلاق رکھتا ہے، اعلیٰ اخلاق رکھتا ہے، تو اس کو اچھے اخلاق کی وجہ سے عزت ملتی ہے، آنر ملتا ہے، رسپیکٹ ملتی ہے، شہرت ملتی ہے، فیم، نیم، سب کچھ ملتا ہے اچھے اخلاق کی وجہ سے. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ محبوب آپ خلق عظیم کے اوپر فائز ہیں. اعلیٰ جو ہے یہ فوق کے لیے آتا ہے، اوپر بتانے کے لیے. جیسے ہم کہتے ہیں آن دا ٹیبل، کہ میز کے اوپر، آن دا چیئر، تو کرسی کے اوپر. تو اسی طرح السطح، آن دا روف، چھت کے اوپر. تو اوپر بتانے کے لیے، یعنی جس کے بارے میں بات ہوگی نا کہ بک از آن دا ٹیبل، تو کتاب جو ہے وہ میز کے اوپر ہے، میز نیچے ہے، کتاب اوپر ہے. اور زید ہی از آن دا چیئر، تو زید اوپر ہے اور چیئر، کرسی جو ہے وہ نیچے ہے. سو اینڈ سو آن دا روف، تو وہ بندہ جو ہے وہ اوپر ہوگا، چھت نیچے ہوگی اس کے. تو یہاں پر بھی جو فرمایا نا کہ محبوب آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. تو چونکہ ہمارے ہاں عزت ملتی ہے اچھے اخلاق کی وجہ سے، اور رسپیکٹ ملتی ہے اچھے اخلاق کی وجہ سے، شہرت ملتی ہے اچھے اخلاق کی وجہ سے، تو رب نے فرما دیا اس انداز سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے محبوب کو عزت جو ہے، آنر جو ہے وہ اچھے اخلاق کی وجہ سے ملی ہے، بلکہ یہ تو خلق عظیم کے اوپر فائز ہیں. یعنی اخلاقی حسنہ کو جو عزت ملی ہے وہ محبوب کے صدقے سے ملی. خلق عظیم ان پر فائز نہیں، یہ خلق عظیم پر فائز ہے. یہ اوپر ہیں اور خلق عظیم نیچے ہے. تو ان کو عزت اچھے اخلاق کی وجہ سے نہیں ملی، بلکہ اچھے اخلاق کو جو عظمت ملی ہے وہ ان کی وجہ سے ملی. انہوں نے وہ اپنا لیے.
تو کس قدر خوبصورت انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی اس صفت کو بیان فرمایا ہے. یہ سنت اخلاق حسنہ کی. ہمارے یہاں جو کئی ساری سنتوں کو ہم جانتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑی سنت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گڈ ایتھکس، اچھے اخلاق حسنہ. ان کو اڈاپٹ کرنا اور ان پر عمل پیرا ہونا، خود سیکھنا، اپنی اولاد کو سکھانا، یہ بہت ضروری ہے. اور ہم جو ہے اس ملک میں رہ رہے ہیں، ظاہری بات ہے ایک نان مسلم کنٹری ہے، اور ہم جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں کفار کے ساتھ، اور ہمارے آقا نے بھی کفار کے ساتھ ڈیل کیا. اگر ہم وہ اخلاق اپنا لیں تو آپ یقین کریں کتنے سارے کفار جو ہیں وہ جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے متاثر ہو کر وہ اسلام میں آ گئے تھے، کئی ایسے کافر ہوں گے جو ہمارے اخلاق کی وجہ سے اسلام میں آ جائیں. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے اعلیٰ تھے. اور آپ کو کلت کے بارے میں تو ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک جملے میں کیسی وضاحت کر دی، کتنی خوبصورت. جب آپ سے پوچھا گیا کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے، فرمایا کان خلقہ القرآن. ہمارے آقا کے اخلاق ایسے ہی تھے جیسے قرآن کہتا ہے. جو قرآن میں تم پڑھتے ہو یہ ہمارے آقا کی عملی زندگی جو تھی اس میں ہر چیز موجود تھی. ہمارے آقا کی جو عملی آپ کی زندگی ہے وہ قرآن ہی کی تفسیر ہے. تو فرمایا ان کے اخلاق جو قرآن میں تم پڑھ سکتے ہو وہ ان کی زندگی میں تھے. اب ہمیں بھی اگر مسلم ہم امتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کوشش کرتے ہیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی، لیکن اخلاقی حسنہ جو ہے وہ ہماری زندگی سے آلموسٹ وہ ناپید ہوتے جا رہے ہیں. کہ ہمیں بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے، چھوٹوں پر کیسے شفقت کرنی ہے، بھائی بہن سے کس طرح رویہ اختیار کرنا، بالخصوص والدین سے کیسے بات کرنی ہے. بعض اوقات ہم میں سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ they are very good, their behavior is very good with their friends, with their other relatives, but they are not very good to their parents. گھر سے باہر ہیں اتنی خوبصورت بات کریں گے، بہت سافٹ لگیں گے، جی جی کر کے بولیں گے. جو گھر کے اندر قدم رکھتے ہیں آگے والدین ہیں، جب ان سے بات کرنی ہے تو فوراً طبیعت بگڑ جاتی ہے کہ تھک کے آیا ہوں، ابھی بیٹھ تو لینے دیں، آپ کو کیا پتا ہو. اب والد کو کوئی بیٹا یا والدہ کو کہہ رہا آپ کو کیا پتا ہو، کتنی عجیب بات ہے کہ جن نے پالا پوسا بڑا کیا، جب بول نہیں سکتا تھا اس کی ضرورت کا خیال رکھا، وہ تو اتنا سمجھتے تھے. اب ان کو کہیں کہ یو ڈونٹ نو، والدین کو کہے کہ یو ڈونٹ نو، وہ تو اتنا جانتے ہیں کہ جب آپ روتے تھے تو ان کو پتا چل جاتا تھا کہ کس چیز کی حاجت ہے، اسے پیاس ہے یا بھوک ہے. وہ تو تمہارے رونے سے پہچان لیتے تھے کہ بھوک کی وجہ سے رو رہے یا کسی درد کی وجہ سے رو رہے. تو آج ان کو کہا جائے کہ یو ڈونٹ نو، آپ کو کیا پتہ ہے. کتنی یہ غلط بات ہے کہ مسلمان بچہ بھی ایسا کہے، وہ جب جوان ہوتا ہے، اب وہ ٹین ایجر ہے، ٹھیک ہے 17 18 کا ہو گیا، اب کہے کہ والدین کو یو ڈونٹ نو، تو کتنی یہ بری بات ہے. لیکن ہمیں ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ we need to teach them اخلاق حسنہ، گڈ ایتھکس، یہ سنت آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بات چیت کا انداز کیا ہونا چاہیے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چیخ کر بات نہیں کی، چیخ چلا کر. جیسے ہمارے یہاں یہ ایک عمومی رواج ہے، مسجد میں آ کر بھی بعض لوگ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے کہ اللہ کا گھر ہے، کتنا اس کا ادب ہے، تو اس میں بھی چیختے چلاتے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں بھی، مارکیٹ میں کبھی اونچی آواز سے چیخ کر بات نہیں کی، اور کبھی اپنی زبان سے کوئی فوش بات نہیں نکالی. کوئی اخلاق سے گری ہوئی بات آپ کی زبان سے نہیں نکلی. یعنی کتنی خوبصورت وہ زبان ہے، کتنے اعلیٰ ہیں کہ ان کی زبان سے کبھی کوئی اخلاق سے گری ہوئی بات بھی نہیں نکلی، نہ اپنوں کے لیے نہ دشمنوں کے لیے. کوئی گندی بات، یہ ہمارے آقا کے اخلاق ہے. کوئی فاحش متبخش ایسی کوئی بات ہمارے آقا کی زبان سے سرزد نہیں ہوئی. اتنے کریم اور اتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک. اور اخلاق یہی نہیں کہ کسی سے بات کرتے ہیں تو آپ صرف سافٹ انداز سے بات کریں، اس کو رسپیکٹ دیں اور عزت سے بولیں بلائیں، یہ بھی اخلاق کا ایک حصہ ہے. اور اخلاق کا دائرہ جو ہے سرکل از ویری واسٹ. ہماری پوری زندگی کا جو لین دین، معاملات، لیونگ سٹائل، رشتہ داروں سے، دوست احباب سے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، یہ سارے معاملات جو ہے اخلاق کے اندر آتے ہیں.
ہم جب کلام کرتے ہیں تو سچ بولیں، سچ بولنا اخلاق کا حصہ ہے. اب کوئی جھوٹ بولتا رہے اور بڑے اخلاق کا وہ جو ہے جنورا پیٹے اور اس کے بارے میں کوئی شخص یہ نہیں کہتا بڑے اچھے اخلاق والے، سب یہی کہتے ہیں یہی جھوٹا، تو جھوٹا جو ہے وہ اچھے اخلاق والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جھوٹ جو ہے یہ اخلاق کے حسنہ کے اپوزٹ ہے. اگر کوئی شخص جو ہے یہ گڈ ایتھکس تو ہی شوڈنٹ بی لائک، جھوٹا نہیں ہونا چاہیے اور وہ جھوٹا ہوگا بھی نہیں. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی ساری آپ کی ظاہری زندگی میں جھوٹ سرزد نہیں ہوا، کبھی بھی. بلکہ ایک فلاسفر نے علامہ اقبال سے بات چیت کی، وہ دہ گیا تھا جس کو نیچری کہتے ہیں، ایتھیسٹ. اس نے بات کی کہ تم اللہ کو ایک مانتے ہو کیوں؟ تو علامہ اقبال نے دو چار باتیں کی. اس نے کہا نہیں دلیل ایسی دو کہ اللہ کو ایک مانتے ہیں، وجہ دلیل تو پینچ دلیل ہو، پراپر سالڈ پروف ہو. تو علامہ اقبال نے اس قدر خوبصورت بات کی، کہنے لگے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اس لیے کہ ہمیں اس ہستی نے بتایا ہے کہ جس نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، اس لیے ہم ایک مانتے ہیں کہ ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں، اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے. ہمارے آقا تو وہ تھے اور ہر کسی سے اچھے انداز سے پیش، غلاموں سے بھی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی 10 سالہ زندگی جو آپ کی خدمت میں گزری، وہ چھوٹے تھے، ابھی بچے تھے، تو ان کی والدہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے بیٹے کو اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے. ابھی چھوٹی سی عمر ہے، ان کی خواہش تھی ان کی والدہ کی کہ سرکار کی خدمت کرے. اب کسی کا بیٹا سرکار کا غلام کو اس سے بڑھ کر فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ تو ان کی خواہش تھی یا رسول اللہ یہ آپ کی غلامی میں رہے، آپ ان کو قبول کیجیے. تو سرکار نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں قبول تو کرتا ہوں، لیکن آپ کی دوری ہے، آپ کی بھی خدمت کرنی چاہیے اس کو. وہ کہنے لگے مجھے کوئی مسئلہ نہیں، یہ 24 آورز آپ کی خدمت میں رہے. تو سرکار نے فرمایا کہ نہیں، یہ دن کو میرے پاس آ جایا کرے اور رات کو جو ہے یہ شام کو چلا جائے اور آپ کی خدمت پر معمول رہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آقا کونین کی خدمت میں آتے اور فرماتے ہیں کہ جب واپس پلٹتا تو یہی پھر انتظار ہوتا کہ کب صبح ہوگی تو میں چلا جاؤں، جتنی جلدی ہو واپس پلٹوں سرکار کی بارگاہ میں پہنچوں. اس قدر مس کرتے تھے، یعنی ان کو اسی بارگاہ سے والدہ کا پیار بھی ملتا تھا، باپ کی شفقت بھی ملتی تھی، اس لیے چاہتے تھے. اور بعض اوقات صبح اتنی جلدی چلے جاتے کہ آقا کونین ابھی سحری فرما رہے ہوتے تو آپ حاضر ہو جاتے، یا رسول اللہ میں خدمت کے لیے حاضر ہوں. آپ فرماتے ہیں 10 سال سرکار کی خدمت میں رہا، 10 سال. کبھی بھی 10 سالہ زندگی میں جو میں نے آپ کی خدمت میں گزارے، سرکار نے کسی بات پر اگر میں نے بات کر دی نا، کوئی کام ایسا کر دیا تو جو نہیں کرنا چاہیے تھا، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ کیوں کیا. اور کبھی کوئی کام کہا ہو میں نے چھوڑ دیا وہ نہیں کیا تو یہ بھی نہیں فرمایا کہ کیوں نہیں کیا. یعنی اس قدر الفاظ بھی نہیں بولے، اس قدر آقا کونین کرم فرما تھے. اور ایک دفعہ فرماتے کہ میں چھوٹا تھا تو مجھے سرکار نے کسی کام کے لیے بھیجا، میں گھر سے نکلا تو سامنے دیکھا میں نے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کھیل تماشا کر رہے ہیں، اپسی لوگ. تو میں وہ دیکھنا شروع ہو گیا، کتنی دیر گزر گئی. اب ظاہر بات ہے بچپنے میں کوئی سمجھ نہیں آتی وہ کتنی دیر گزر گئی، چیز پسند آ گئی، ادھر ہی کھڑے ہو گئے دیکھتے رہ گئے. تو کہتے میں دیکھ رہا ہوں، دیکھتا جا رہا ہوں. اب مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجا ہے. تو میں بس دیکھتا جا رہا ہوں، کتنی دیر گزر گئی. اب آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ انس ابھی تک واپس نہیں پلٹے. آپ اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے دروازے سے کہ دیکھو انس آ رہے یا نہیں، کہاں. وہ دیکھا تو سامنے تھوڑے فاصلے پر وہ کھڑے دیکھ رہے تھے، کھیل تماشا ہو رہا ہے، اسی میں مشغول ہے. تو آپ فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سرکار پیچھے سے آئے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور صرف اتنا کہا کہ اے انس اب تو چلے جاؤ. یعنی اگر ہمارا کوئی ملازم ہو، ہمارے تحت کوئی کام کرنے والا، اور بعض اوقات ہمارا کوئی بیٹا بیٹی کیوں نہ ہو، تو وہ تھوڑی تاخیر کر دے تو جو ہماری کیفیت ہوتی ہے، جس انداز سے ہم بولتے ہیں، جتنی سختی برتتے ہیں اور جس قدر ہم اس کو ڈانٹتے ہیں، ڈانٹ کرتے ہیں،
وہ ہم سمجھتے ہیں، لیکن ادھر دیکھیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اے انس اب تو چلے جاؤ، اتنی دیر ہو گئی، اس کے علاوہ کوئی الفاظ نہیں بولے، مجھے ڈانٹا نہیں، جھڑکا نہیں۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کی حسنہ تھی۔ کچھ سال پہلے جو ہے ایک میگزین میں ایک مضمون چھپا، بلیک کمیونٹی سے ایک شخص جو ہے اس نے اسلام قبول کیا۔ اس نے لکھا کہ میں نے اسلام کیوں قبول کیا، اس کی وضاحت کو لکھتا ہے کہ میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی، اور ان کی سیرت میں نے بہت کچھ پڑھا، اور میں نے دیکھا کہ اس دور میں جب بہت ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، کہتے ہیں بہت ترقی ہے، دنیا بہت آگے جا چکی ہے، اور ہیومن رائٹس کی بہت ساری آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، اور ہر جگہ پہ جو ہے یعنی پیپر میڈیا جو ہے، الیکٹرانک میڈیا جو ہے، ہر طرف جو ہے وہ ہیومن رائٹس پہ بہت کچھ لکھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے۔ اگر کہیں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے تو بہت شور مچتا ہے، لوگ اس پر کھڑے ہوتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ لیکن آج بھی وہ بلیک کمیونٹی سے تھا، لیکن وہ کہتے ہیں آج بھی دنیا کے کئی حصوں میں ہم سے جو ہے وہ انسانوں والا سلوک نہیں کیا جاتا، ہمیں گویا کہ انسان سمجھا نہیں جاتا اس ترقی یافتہ دور میں بھی۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پڑھی، تو اس سیرت میں نے پڑھا کہ یہ کتنی عظیم شخصیت تھی کہ اب اس ترقی یافتہ دور میں بھی ہماری کمیونٹی کے لوگوں کو رسپیکٹ نہیں دی جاتی، اور وہ زمانہ جاہلیت جب تھا، اور جب غلاموں کے کوئی حقوق نہیں تھے، غلاموں سے جانوروں والا سلوک کیا جاتا تھا، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر کہ ساتھ گزرنے والا گلی میں ان کو دھکا دیتا تھا، ان کے اوپر تھوک دیتا تھا، بچے جو ہے ان پر کنکریاں پھینکتے تھے، ان سے نفرت کرتے تھے، کسی طرح سے بھی ان کے کوئی رائٹس نہیں تھے، غلاموں کا کوئی حق نہیں تھا، ان سے نفرت کی جاتی تھی، ان کو دیکھ کر کوئی اپنے چہرے پر مسکراہٹ نہیں لاتا تھا، ہر کوئی نفرت کرتا تھا۔ تو اس دور میں جب میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی تو میں نے دیکھا کہ ہماری کمیونٹی کا ایک شخص جب ان کے دامن میں آیا، ان کی غلامی میں آیا، تو انہوں نے کس قدر عزت عطا کی کہ اپنے سب سے زیادہ مقدس مقام خانہ کعبہ پر کھڑا کر کے کہا کہ اے بلال جہاں کھڑے ہو کر تم اذان دو، کہ کس قدر ان نے ان کو عزت عطا کی۔ تو کہا میں نے یہ جان لیا کہ اگر کوئی ہمیں عزت دے سکتا ہے تو وہ اسی نبی کا دین ہے جو عزت دے سکتا ہے، اس لیے میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے اعلیٰ تھے، جب غلاموں سے نفرت تھی، ان کو دھکے دیے جاتے تھے، گزرنے والا پاس سے ان پر تھوک دیتا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ سرکار کے پاس جب پہلی دفعہ گزرے، پہلی دفعہ، اب وہ اس وقت غلامی کی کیفیت میں تھے، وہ جانتے تھے کیسا سلوک ہوتا ہے، اور جب کراس ادھر سے آتا ہے کونین، کائنات کی سب سے حسین ترین شخصیت، سب سے خوبصورت ترین شخصیت، رب کی سب سے بہترین مخلوق، رب کے محبوب، جب کراس ادھر حضرت بلال حبشی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو دیکھا نا تو دیکھ کر مسکرائے، اب وہ مسکرا کرتی جو حضرت بلال حبشی نے دیکھی، اور اسی پر قربان ہو کہ اتنی عظیم ہستی، اتنی خوبصورت شخصیت مجھے دیکھ کر مسکراہٹ دے رہی ہے۔ اور یہ مسکرانا جو ہے نا، دیکھیں بندہ مومن کے لیے کتنی آسانی ہے کہ دوسرے مومن کو دیکھ کر مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے۔ ہم بعض اوقات جب کسی بات پر تھوڑی سی رنجش ہو جائے نا تو سالوں جو ہے اس شخص کو دیکھ کر مسکراتے بھی نہیں، واضح کرتے ہیں کہ میں ابھی تک تم سے ناراض ہوں، حالانکہ ہم کتنا اپنا اجر ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس کو دیکھ کے مسکرائیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ صدقے کا اجر عطا فرمائے۔ کتنا آسان اجر ہے کمانا، دیکھ کر مسکراہٹ لانے میں کتنی ہمیں محنت کرنا پڑتی ہے، کتنی مشقت اٹھانا پڑتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے جب ملے تو مسکرا کر ملے، محبت سے ملے، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اخلاق حسنہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خود سیکھنے اور اپنے بچوں کو، اولاد کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل پچھلے جمعہ المبارک کو اعلان ہوا تھا، جامعۃ المدینہ بریڈ فورڈ کے حوالے سے آج کلیکشن بھی ہے، اسی سلسلے میں حاضری بھی ہوئی، اور آپ سے درخواست بھی ہے آپ بارپور جو ہے جب جمعہ کی ادائیگی کے بعد نکلیں تو اس حوالے سے تعاون فرمائیں۔
مختصر سا 1 منٹ میں تعارف پیش کرتا ہوں. جامعۃ المدینہ بریڈ فورڈ جو ہے 2011 سپٹمبر میں اسٹیبلش ہوا تھا. الحمدللہ مجھے سعادت ملی, اسی وقت پاکستان سے بھیجا گیا تھا. اب 11 سال ہوئے ہیں اور اس جامعہ سے آگے جو ہے 5 فل ٹائم اور 8 پارٹ ٹائم جامعات بن چکے ہیں. 64 اسکالر جو ہے یہاں سے نکل چکے ہیں اور 22 جو ہے اس جولائی کے اینڈ پہ کمپلیٹ کریں گے اور ہر سال یہ سلسلہ جاری رہے گا الحمدللہ. اب بھی ہمارے ہاں جو ہے ریزیڈینشل بھی ہے, نان ریزیڈینشل. اگر کوئی بچہ وہاں رہنا چاہے تو اس کو رہائش بھی دی جاتی ہے, 3 وقت کھانا اس کا, یعنی بریک فاسٹ, لنچ, ڈنر, ایوری تھنگ, اس کی ٹیوشن, باقی سہولیات وہ رہ سکتے ہیں وہاں. ان کے لیے وہاں ہاسٹل کی سہولت موجود ہے. پھر ان کی تربیت, ان کی جو تعلیم ہے, اس کا بھرپور طریقے سے انتظام ہے الحمدللہ. یہ 6 ایئرس کا اسکالرلی کورس ہے, 6 سال ہے اور بالکل فری آف چارج. کسی بچے سے کوئی فیس نہیں دی جاتی. یہ آپ لوگوں سے ہی جو ہے وہ جمع کیے جاتے ہیں اور آپ کے بچوں پر خرچ کیے جاتے ہیں. اس کی آپ بھرپور طریقے سے تعاون فرمائے. الحمدللہ آپ کے بھی 3 بچے اس ٹاؤن سے اب وہاں جامعہ میں پڑھ رہے ہیں اور یقین کریں یہ ہمارے ہاں جو اچھے بچے آتے ہیں نا, کہ یعنی جن کو کچھ سیکھ کر اپنے گھروں سے آتے ہیں, جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں, باادب ہوتے ہیں, الحمدللہ آپ کے جو 3 بچے یہاں سے گئے اس حوالے سے ان کی بھی کوئی شکایت نہیں. یعنی پتہ چلتا ہے کسی استاد کے پاس یا والدین نے ان کو اخلاق سکھا کر بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, یہ آپ کا سرمایہ ہے. اسی طرح اگر اور آپ کا کوئی بیٹا, بھتیجا, کوئی اور رشتہ دار کسی دوسرے شہر سے یہاں سے وہ جامعۃ المدینہ بریڈ فورڈ میں ایڈمیشن لینا چاہے تو ایڈمیشن تو اوپن ہے, لیکن نیو ایئر ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے 1 سپٹمبر. وہ ریزیڈینشل بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں. کوئی آپ کا وہاں قریب رہنے والا لینا چاہتا ہے, نان ریزیڈینشل وہ بھی ایڈمیشن لے سکتا ہے. اس پر بھی اگر آپ کسی کو دعوت دینا چاہیں تو دعوت دیں, ہمارے پاس بھیجیں, انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے تعاون کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی ہمارا یہاں تقریباً جو ہے وہ 90 کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں اس جامعہ میں. ایسے اور ہے 5 جامعات فل ٹائم. یہ ریزیڈینشل ہے, اس میں تقریباً جو ہے وہ 50% آپ کہہ سکتے ہیں وہ ریزیڈینشل ہے اور 50% نان ریزیڈینشل. لیکن الحمدللہ ہمارے پاس رہائش ہے. اگر 50 اور بھی آ جائے تو ہم ان کو رہائش دے سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم.